السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل منا فیملی 786۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک ایسی کہانی ہے حضرت داتا گنج بخش کے نام کی۔ تو چلیے ناظرین، کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسی ہستی کی زندگی کے سفر پر جنہیں دنیا حضرت داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام حضرت ابو الحسن بن عثمان حجویری تھا۔ آپ تقریباً 400 ہجری کے لگ بھگ افغانستان کے شہر غزالی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان نہایت دیندار اور علم کا تھا۔ والد بزرگوں، شریعت اور طریقے دونوں علموں کے ماہر تھے۔ اس نیک نیت نے ماحول نے آپ کے دل میں علم اور تقوی کی روشنی بچپن سے ہی ڈال دی۔ ابتدائی تعلیم غزالی میں ہی حاصل کی۔ قرآن کریم آپ نے کم عمر میں حفظ کر لیا، پھر حدیث، فقہ، تقریر اور ادب کے بڑے بڑے استاذوں سے علم حاصل کیا۔ آپ صرف ظاہر کا علم نہیں سیکھتے بلکہ وطن کی بنیادی دنیا منور کرنے لگے۔ تصوف کے بڑے بڑے مشائخ کی صحبت اختیار کی، خاص طور پر حضرت ابو الفیل محمد بن حسن ختالی سے آپ کو خاص روحانی فیاض ملی۔ یوں حضرت داتا گنج بخش ایک ایسے علم اور ولی بن گئے جن کی مثال کم ملتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش حجویری نے دین کی خدمت کے لیے کئی ملک کا سفر کیا۔ بغداد کی گلیاں دیکھیں، قرآن کے علم سے فیض پایا، ہدایت اور مفار النور کے بزرگوں سے ملاقات کی، مگر اللہ نے آپ کے دل میں ایک نئی مشن ڈال دیا۔ یہ مشن تھا برصغیر ہندوؤں کی طرف ہجرت کا۔ اس وقت لاہور میں کفر، شرک اور جہالت کی تاریکیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اسلام کمزور تھا اور دین کی تعلیم پھیلانے والا کوئی نہ تھا۔ حضرت داتا گنج بخش نے لاہور تشریف لائے۔ یہاں آپ نے مسجد تعمیر کی، درس مدرسے بنوائے اور پڑھائی کا کام شروع کیا، اور سب سے بڑھ کر محبت، اخوت اور خدمت خلق کا پیغام عام کیا۔ آپ کی زبان میں ایسی شاعری بھی تھی کہ غیر مسلم بھی آپ کے قریب آتے اور اسلام کی روشنی میں قبول کر لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو عام داتا کہا، یعنی عطا کرنے والا، اور آپ کی خاف اور کو گنج بخش یعنی خزانے بانٹنے والا۔ حضرت داتا گنج بخش کی سب سے مشہور تصنیف ہے کشف المحبوب۔ یہ تصوف لکھی جانے والی پہلی منتخب کتاب ہے۔ اس میں آپ نے شریعت اور طریقے دونوں کے اصول نہایت وضاحت سے بیان کیے۔ آج بھی آپ یہ کتاب دنیا بھر کے علماء اور صوفیاء کے لیے رہنمائی کا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی زندگی صرف درس و مدرسہ تک محدود نہیں تھی۔ آپ دن رات لوگوں کی خدمت کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بنتے۔ آپ کا خاقانی نظام دراصل انسانیت کی خدمت کا بہترین نمونہ تھا۔ لاہور کی سرزمین آپ کے فیض سے روشن ہوئی۔ یہاں کے باشند چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، سب آپ سے محبت کرنے لگے۔ آپ کی اعجازی تقوی اور کریم نوازی نے دل کو بدل ڈالا۔ حضرت داتا گنج بخش نے اپنی زندگی کے آخری ایام بھی لاہور میں گزارے۔ سن 1077 عیسوی تقریباً 470 ہجری میں آپ نے اس دنیا سے رخصت کی، مگر آپ کا فیض آج بھی جاری ہے۔ آپ کا مسجد لاہور میں محبت اور سکون کا پرسکون ہے، جہاں لاکھوں عقیدہ مند روحانی حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش کی حیات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے، خدمت خلق سے بڑی عبادت ہے، اور دین کی اصل روحانی محبت اور اخوت ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو